ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر ولعنة الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون درود بھیج دیں محمد آل محمد پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو مقصد خلقت انسان کے حوالے سے جس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے سرنامے کے طور پہ پیش کیا گیا، اس میں پروردگار عالم نے واضح طور پر انسانوں کی خلقت کے مقصد کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے. گفتگو ابھی اپنے تمہیدی مراحل میں ہے. عبادت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بات آئے گی کہ عبادت سے کیا مراد ہے اور ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے، لیکن ابھی جو پرسوں کی مجلس میں نے ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور کل مناسبت کی وجہ سے وہ بات آگے نہ بڑھ سکی، آج اس کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. سوال یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہم دیکھتے ہیں، معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، تاریخوں میں بھی پڑھتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ عبادت کرنے والوں کی عبادتوں کی کیفیت میں فرق ہے. کسی کی عبادت کسی انداز کی ہے تو کسی کی عبادت کسی انداز کی ہے. کوئی نماز پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کھڑا ہونے کے بعد سارے دن کے بھولی ہوئی چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی نماز پہ کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے اس انداز میں کہ اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. تو دونوں عبادتیں ہیں، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں. اس کی نماز میں اور اس کی نماز میں یہ فرق آیا کہاں سے، اس کی جڑ کیا ہے؟ تو عزیزو اگر آپ غور فرمائیں، روایات
آیات، واقعات، ان تمام چیزوں کے اوپر اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس فرق کی بنیاد معرفت کے اندر ہے کہ کس کی کتنی معرفت ہے پروردگار عالم کی نسبت. جس کی جیسی معرفت ہوگی اس کی ویسی عبادت ہوگی. معرفت کا معیار بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا کہ اگر پردے آگے سے ہٹ جائیں تب بھی معرفت الہی میں ذرہ برابر فرق نہ پڑنے پائے. اگر یہ معیار ہوگا تو نماز کا معیار بھی ویسا ہی ہوگا کہ اگر پیر سے تیر نکال لیا جائے تو پتہ نہ چل سکے. اگر معرفت اس لیول کی ہوگی پروردگار عالم کی کہ جب وضو کے لیے انسان کھڑا ہو تو وہیں سے اس کے بدن پہ لرزہ طاری ہونا شروع ہو جائے، یہ احساس اس کو سکون نہ لینے دے کہ میں کس باعظمت ذات کے مقابل میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں. تو جب معرفت اس لیول کی ہوگی تو نماز بھی اسی لیول کی ہوگی کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوگا تو اس کا رنگ زرد ہو جائے گا، اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہوگا، اس کی نماز کی کیفیت ہی اور ہوگی. میرے مولا مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کر عبادت میں جب کھڑے ہوتے ہیں گریہ کر رہے ہیں. کون کرنے والا کون ہے؟ آپ ذرا سوچئے. علی جیسی ہستی ہے، علی جیسی ذات ہے جس کے گرد پوری کائنات گھوم رہی ہو، جس کے اوپر پوری کائنات کا دار و مدار ہو، وہ جب کسی ہستی کے مقابل میں کھڑا ہو رہا ہو تو روایتیں یہ کہتی ہیں کہ میرے مولا اس طرح لرزا کرتے تھے جس طرح سانپ کا ڈسا لرزا کرتا ہے. یہ ہے علی کہ جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس انداز سے کھڑے ہو رہے ہیں، اس انداز سے علی کے جسم کی کیفیت ہے کہ جس طرح ایک سانپ کے ڈسے کی حالت ہوتی ہے، تڑپ رہے ہیں. اور پھر اسی تڑپنے کی عالم میں جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات فرماتے ہیں تو گریہ فرماتے ہیں. آہ آہ من قلت الزاد و طول السفر و بعد السفر، مختلف نقل ہیں کہ میں کیا کروں. یہ علی جیسی ہستی ہے جو امیر المؤمنین ہے، جس کی ایک ضربت، خندق کی ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے، جس کی عبادتوں کا عالم عجیب عالم ہے. یہ وہ علی ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں کیا کروں، سفر بہت طولانی ہے، زاد راہ بہت کم ہے. علی تو گریہ کر رہا ہے کہ زاد راہ بہت کم ہے، اور علی کے ماننے والے اور علی کے چاہنے والے، علی کی ولایت کے سائے میں پروان چڑھنے والے اپنے اسی زاد سفر سے غافل ہوں. اسی زاد سفر سے کہ جس سفر پر جانے سے کوئی منع کر نہیں سکتا، جو سفر ناگزیر ہے، جو ہر انسان کو پیش آنے والا ہے، انسان اس سے غافل ہو. تو یہ جیسی جیسی معرفت ہوتی ہے انسان کی ویسی ویسی اس کی عبادت کی کیفیت ہوتی ہے عزیزو. لہذا اگر ہم خدا کی نسبت اپنی معرفت کو بہتر بنائیں تو یقیناً اس خدا کی معرفت کے بہتر ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری عبادتیں بھی بہتر ہو جائیں گی، ہماری زندگی کا رنگ اور ڈھنگ بھی بدل جائے گا، ہمارا طور و طریقہ بھی بدل جائے گا. اس لیے کہ جب ہم اپنے آپ، ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، ہم کس ہستی کے مقابل میں کھڑے ہیں. ہم تو جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اصلا سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے مقابل میں کھڑے ہیں. سوچیں گے تو مبتلا ہوں گے نا، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا انسان کے اندر کہ ہم کس ہستی کے مقابل میں کھڑے ہیں، اس وقت تک اس کی نہ زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، نہ عبادتوں میں فرق پڑ سکتا ہے، نہ اس کا رہن سہن تبدیل ہو سکتا ہے. خلاصہ اس کے اندر چینج نہیں آ سکتی. آپ ذرا تصور کیجئے کس خدا نے ہمیں خلق کیا اور کیسے خلق کیا ہے. انسان کی خلقت کے مراحل کو قرآن نے متعدد جگہ پر مختلف تعبیرات کے ذریعے پیش کیا ہے. 4-5 موارد تو ایسے ہیں کہ جہاں پر نسبتاً تفصیلی موارد بیان کیے ہیں، پورے مرحلے بیان کیے ہیں.
کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچ گیا. اور کچھ موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر اشارے ہیں کہ جی یہاں سے شروع ہوا، پھر ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا، اور پھر اس کے اگلے مراحل ہیں، بیچ کے درمیان کے کچھ مراحل حذف کر دیے گئے ہیں. سورہ مبارکہ مومنون 23واں سورہ ہے قرآن کا، اس کی 12ویں 13ویں آیت، 12ویں آیت سے آگے کی اگر آیات کی آپ تلاوت فرمائیں، اس کا آپ ملاحظہ کریں آپ، تو یہاں پر قدر تفصیل سے پروردگار عالم نے خلقت کے مراحل کو بیان کیا ہے. اور جس خصوصیت کی وجہ سے میں باقی 4-5 آیتوں کی بجائے اس آیت کو چوز کر رہا ہوں، وہ اس کا اینڈ ہے. پروردگار عالم سورہ مبارکہ مومنون میں بیان کرنا شروع کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. خدا کہہ رہے کہ ہم نے انسان کو، آپ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، بالکل ابتدا سے شروع کیا ہے پروردگار عالم نے. اچھا، یہ تفسیروں میں یہ بھی اختلافات ہیں اور بیان کیا گیا ہے اس کی وجہ کہ کبھی خدا نے نسبت دی ہے کہ جی ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، کبھی کہا کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. بالآخر کس سے پیدا کیا ہے، اس سے یا اس سے؟ تو علماء نے بیان کیا کہ یہاں پر اصل ہر چیز، یعنی نطفے کو بھی اگر آپ پلٹائیں گے تو یہ پیچھے سے پلٹے گا جا کے مٹی کی طرف، اس اعتبار سے کہ مثلا جو غذا آپ استعمال کرتے ہیں وہ مٹی میں بوئی جاتی ہے، مٹی سے وہ قدرت حاصل کرتی ہے، اور مٹی سے قدرت حاصل کرنے کے بعد وہ اس قابل بنتی ہے کہ ہم اس کو کھا سکیں. کھانے کے بعد اس سے قدرت پیدا ہوتی ہے، اس سے قدرت پیدا ہونے کے بعد پھر وہ جو اگلے مراحل ہیں وہ شروع ہوتے ہیں. تو لہذا کبھی پروردگار عالم نے اس اصل کی طرف نسبت دی ہے، کبھی پروردگار عالم نے اس کے بعد کے مرحلے کی طرف نسبت دی ہے. یا بعض مفسرین نے یوں بیان کیا کہ جب کبھی مٹی کی طرف نسبت دیے تو یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ بالکل ابتدا حضرت آدم کی خلقت کیونکہ مٹی سے تھی، لہذا وہ اس خلقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کی جتنی بھی خلقتیں ہیں وہ نطفے سے شروع ہوتی ہیں، لہذا باقی جو مقامات وہاں پر شروع ہوتے ہیں وہ باقی بنی نوع انسان کی خلقت کی طرف اشارہ ہے. مختلف تعبیرات بیان ہوئی ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس مٹی کو ہم نے نطفے کے طور پر ایک امن کی جگہ میں قرار دیا، اور پھر اس کو ایک جمے ہوئے خون کی شکل بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو ہم نے ایک گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، اس گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے ہڈیوں میں تبدیل کیا، ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا، فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. گوشت چڑھانے کے بعد جب روح پھونکی گئی ہے اس کو ایک نئی خلقت سے تعبیر کیا ہے قرآن نے. جب روح پھونکی جاتی ہے فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اس گوشت ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھانے کے بعد پھر ہم نے اس کو ایک نئی خلقت عطا کی، ایک نئی زندگی عطا کی. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے میں نے باقی آیتوں میں سے اس آیت کو چوز کیا ہے، اس لیے کہ یہ وہ جملہ ہے کہ جو باقی پروردگار عالم نے قرآن میں زمین و آسمان کی خلقت کا تذکرہ کیا، ستاروں سیاروں کی خلقت کا تذکرہ کیا، چوپایوں کی خلقت کا تذکرہ کیا، دریاؤں کی خلقت کا تذکرہ کیا، جنتوں کی خلقت کا تذکرہ کیا، جہنم کا تذکرہ کیا، حوروں کا تذکرہ کیا، جنت کی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا. یعنی پروردگار عالم نے قرآن میں اپنی تقریباً مخلوقات کو بیان کیا ہے مختلف اندازوں سے، مگر انسان کی خلقت کے بعد پروردگار عالم نے یہ جملہ کہا ہے، کسی اور کی خلقت کے بعد یہ جملہ نہیں کہا خدا نے. جب انسانی مراحل کو بیان کیا کہ دیکھو تو صحیح کہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے، مٹی سے قطرہ بنا، قطرے سے خون بنا، خون سے لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے ہڈیاں بنی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا گیا، اور گوشت چڑھانے کے بعد اس کے اندر جب روح پھونکی گئی تو یہ ایک نئی مخلوق بن گئی. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. میں صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں تاکہ اس آیت کو آپ محسوس کر سکیں کہ پروردگار عالم کیا کہنا چاہ رہا ہے.
دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے آپ کوئی کام کرتے ہیں, خود کام کرنے کے بعد آپ محظوظ ہوتے ہیں یار کتنا بہترین ہے میں نے کام کر ڈالا ہے. آپ کو خود خوشی ہوتی ہے اپنا کام کرنے کے بعد کہ میں نے کتنا اچھا کام کر ڈالا. یوں سمجھیں کہ پروردگار عالم اسی کیفیت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں. خدا کے اندر تو جذبات نہیں ہیں, لیکن بعض اوقات بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ اس قسم کے جو جملے آتے ہیں یہ اظہار کرتے ہیں کہ یہ موقع ایسا ہے کہ اگر فرض کریں خدا کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کو ایک سرور محسوس ہوتا, ایک خوشی محسوس ہوتی, آپ اپنے اس کام کے اوپر خوشحال ہوتے. تو یہ موقع ایسا ہے, لہذا پروردگار عالم نے اس موقع کی مناسبت سے وہ جملہ ارشاد فرمایا ہے. لہذا انسان کو خلق کرنے کے بعد, ان مراحل سے طے ہونے کے بعد جب یہ انسان بنتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کیسی مخلوق خلق کی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والا ہے. اور اسی رحم مادر میں ابھی خلقت کے وہ مرحلے طے ہوئے ہیں کہ جس میں انسان کی خلقت پوری ہوتی ہے, روح پھونکی جاتی ہے. ابھی مزید ٹائم اس نے گزارنا ہے رحم مادر میں, اور اس ٹائم کو گزارنے کے بعد پھر یہ باہر آئے گا, اس دنیا میں قدم رکھے گا. یہ جو وقفہ ہے آپ ذرا تصور کریں, آپ ذرا غور فرمائیں کہ اسی وقفے میں پروردگار عالم نے یہ یہاں پر جو خلقن آخر آئی, ایک نئی خلقت اس کو ملی, اس کے اندر پروردگار عالم نے کیا کیا کچھ نہیں رکھ دیا. تمام اعضاء اور جوارح پروردگار عالم نے اس انسان کو دے دیے. اسی عالم میں پروردگار عالم نے, ایسا نہیں ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو دنیا میں آنے کے بعد ہمیں آنکھیں ملتی ہیں, دنیا میں آنے کے بعد ہمارے کان بنتے ہیں یا سنتے ہیں, نہیں, یہ ساری چیزیں پروردگار عالم اسی جگہ پر اس انسان کو عطا کر رہا ہے. بینائی اس کو وہیں مل رہی ہے, سماعت اس کو وہیں مل رہی ہے, اس کے دل کو دھڑکن وہیں مل رہی ہے, اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں سب کے سب وہیں پہ مکمل ہو رہے ہیں, اور وہیں پر ان اعضاء کو تمام صلاحیتیں عطا کر رہا ہے. یہی انسان جو ابھی شکم مادر میں ہے, 9 مہینے بعد جب یہ اس دنیا میں قدم رکھے گا تو پروردگار عالم نے اس انسان میں اتنی صلاحیتیں رکھ دیں, اس انسان کے اندر اتنی خصوصیات رکھ دی کہ اگر یہ انسان اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرے صحیح طریقے سے تو یہ انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ پروردگار عالم خود قرآن میں کہہ رہے کہ انسان بعض اوقات اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ, کہ ملائکہ اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ انسان پروردگار عالم نے اس انسان کو ایسی صلاحیتیں عطا کر دیں. یہ کہاں مل رہی ہیں صلاحیتیں؟ کیا یہ صلاحیتیں دنیا میں آنے کے بعد خریدتے ہیں ہم؟ جو مالدار ہے وہ تو خرید سکتا ہے, جس کے پاس مال نہیں ہے وہ خرید نہیں سکتا, ایسا ہے؟ پروردگار عالم نے ہر انسان کو, جس کو بھی اس دنیا میں بھیجا ہے, صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے. اچھی اور بری صلاحیتیں دونوں اس کے اندر موجود ہیں. اب یہی انسان ہے کبھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے اور ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے سلمان و ابوذر و مقداد بن جاتا ہے. یہی انسان ہے. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں, آپ لوگ ماشاءاللہ سننے والے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں دنیا کی کتنی مذمت کی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر نہج البلاغہ میں ان چیزوں کو جمع کیا جائے جن کی مذمتیں آئی ہیں تو سر فہرست دنیا ہوگی کہ جس کی مذمت نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے کی ہے. مختلف انداز سے, کبھی اس کو میتا سے ملا رہے ہیں, کبھی اس کو کہتے ہیں کہ تم پر حکومت کرنا میرے یہ جوتے جو ہیں اس سے زیادہ قیمتی ہیں, کبھی کسی انداز سے, کبھی کسی انداز سے, کبھی کسی انداز سے, مختلف انداز سے امیر المومنین نے دنیا کی مذمت کی ہے. اچھا, انسان کا ایک مزاج ہے, انسان کا ایک مزاج ہے. مثلا فرض کریں میں ہوں, مولوی آدمی ہوں, اچھا کوئی ملنے آئے گا, آ کے پاس بیٹھے گا, ٹائم دینا چاہے گا کہ مولانا صاحب ذرا بور نہ ہو, تھوڑا ٹائم دے دیں مولانا صاحب کو. تو ایک انسانی مزاج ہے کہ جب وہ آ کے ہمارے پاس بیٹھتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کس قسم کی باتیں کرے گا؟ وہ جیسا بھی ہو, اپنے پریکٹیکل لائف میں جتنا بڑا دیندار ہو, دیندار نہ ہو, بالآخر جب وہ کسی مولوی کے پاس جا کے بیٹھے گا اور اس کو کچھ بولنا ہوگا تو نارملی وہ کوئی دینی ہی ٹاپک چھیڑ دے گا.
کہ جیسا سامنے والا بندہ ہے اس کے مزاج کے مطابق گفتگو ہو. اب اس کو تو اندازہ نہیں کہ مجھے کیا کیا کچھ پتا ہے اور کیا کیا کچھ نہیں پتا. میرے سامنے کوئی سائنس کی بات شروع کر دے, مجھے کچھ پتہ ہی نہ ہو, میں اس کا منہ دیکھ رہا ہوں, وہ میرا منہ دیکھ رہا ہے. تو نارملی مزاج انسانی یہ ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے وہ اس کے مزاج کے حساب سے گفتگو کرتا ہے. اچھا, اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ امیر المومنین نے دنیا کی اتنی مذمت کی ہے, اور امیر المومنین کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امیر المومنین نے دنیا کی مذمت کی ہے. تو کھلی عام چیز تھی کہ امیر المومنین دنیا کی مذمت کیا کرتے تھے. ایک شخص امیر المومنین کے پاس پہنچا. اب اس نے سوچا کہ یہ تو دنیا الرجی آدمی ہے, دنیا کی مذمت کرتے ہیں, تو اس نے بھی امیر المومنین کے سامنے دنیا کی مذمت شروع کر دی. جو میرا اندازہ ہے, جو مجھے اب اس وقت ذہن میں ہے میرے, شاید واحد موقع ہے جہاں پہ امیر المومنین نے دنیا کی مذمت کو چھوڑ کے برعکس دنیا کی مدح شروع کر دی. اب وہ مذمت کر رہا ہے اور وہ علی جو ہمیشہ مذمت کرنے والے ہیں آج دنیا کی تعریف کر رہے ہیں. نچوڑ اور خلاصہ اس کا دو جملوں میں یہ ہے کہ جب اس نے مذمت کی تو مولا کہتے ہیں کہ بابا یہ دنیا, تم اس دنیا کی مذمت کرے گی, یہ دنیا ہی تو ہے جو لوگوں کو کمال تک پہنچانے والی ہے. اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو انسان کمال تک کیسے پہنچتا؟ یہ دنیا بنائی ہے پروردگار عالم نے اسی لیے کہ تاکہ یہ انسان کمال تک پہنچے. ابو ذر بنے ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد, مقداد بنے ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد, سلمان بنے ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد, خوئی بنے ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد, سیستانی بنے ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد, خمینی بنے ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد. یہ دنیا ہے کہ جو انسان کو کمال تک پہنچانے والی ہے. نہ کرو اس دنیا کی مذمت. امیر المومنین نے اس کو روکا اور منع کیا کہ دنیا کی مذمت نہ کرو. دنیا کا ایک ہی رخ نہیں ہے, صرف نیگیٹیولی اس کو تم دیکھو کہ دنیا جو ہے حب الدنیا راس کل خطیۃ, یہاں تک کہہ دیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے کہ دنیا کی محبت ہر بلا اور ہر مصیبت کی جڑ ہے. کیونکہ جڑ تھی اسی لیے امیر المومنین کے سامنے جب دنیا ایک خوبصورت شکل میں آتی ہے, یعنی واقعی میں یہ جملہ پڑھا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہوا ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے یہ نقل کر رہا ہوں. اگر صرف سنا ہوا ہوتا تو شاید میں جرات ہی نہ کرتا یہ نقل کرنے کی. جملہ ایسا ہے کہ جب دنیا ایک خوبصورت عورت کی شکل میں علی کے سامنے آئی ہے تو ہم تو اب تک صرف اتنا ہی سنتے ہیں نا کہ علی نے اس کو دیکھا, کہا تم کسی اور کو جا کے دھوکہ دو, میں تو تجھے طلاق دے چکا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک عجیب جملہ میں نے پڑھا کہ جب یہ ایک خوبصورت حسین عورت کی شکل میں علی کے پاس پہنچی تو اتنی خوبصورت شکل میں تھی کہ ایک مرتبہ علی نے اس سے سوال کیا کہ تو کس گھر کی ہے, مجھے بتا, میں تیرا رشتہ لے کر آؤں. یعنی ایسی صورتحال تھی کہ علی جیسا شخص بھی یعنی علی جیسے شخص نے بھی یہ سوال کیا اس سے, جب اس نے یہ کہا کہ میں تو دنیا ہوں. جب سنا علی نے کہ یہ دنیا ہے تو کہا کہ غری غیری, میرے علاوہ کسی اور کو جا کے دھوکہ دے, میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں, اس لیے کہ میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں. قرآن نے بھی دنیا کے دھوکوں کی طرف اشارہ کیا کہ انسان دنیا کے دھوکوں میں نہ آئے. تو دنیا ہے تو ایسی جگہ, لیکن اسی دنیا کو بھی پازیٹیولی انسان استعمال کر سکتا ہے. کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا, کہا مولا میرے دل میں دنیا کی محبت ہے, مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ یہ محبت نکل جائے. ہمارے دلوں میں بھی ہے نا, اب طریقہ مولا بتا رہے ہیں نکالنے کا, ہم بھی نکال سکتے ہیں. کہا کہ کیا ہے محبت تیرے دل میں, کیا چاہتا ہے تو اس دنیا سے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے پاس بہت سارا مال ہو, میرے پاس بہت سارا مال ہو. ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے جی بہت پیسہ ہو ہمارے پاس, کیونکہ ہم مشکل کشا ہی پیسے کو سمجھتے ہیں, جبکہ مشکل کشا کوئی اور ہے, ہم پیسے کو مشکل کشا سمجھتے ہیں. ہماری مشکل سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم نے یقین مانے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے خدا کی ذات پہ بھروسہ کیا ہی نہیں ہے ڈھنگ سے کبھی. اگر ہم خدا کی ذات پہ بھروسہ کریں, یاد رکھیں کہ جس کے اوپر فمن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ, جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے فہو حسبہ, خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ہم کرتے نہیں ہیں بھروسہ, ہمارے دل ڈرتے ہیں بھروسہ کرتے ہوئے. ہم بھروسہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ
میں نے اگر بھروسہ کیا یہ نہ ہو کہ کسی مشکل میں پڑ جاؤں. یہ جو خدشے ہیں نا ہمارے دلوں میں, یہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے توکل کے اندر بہت کمزوری ہے. یہ خدشات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمارے توکل میں کمزوری ہے. لہٰذا اس اینگل سے کام کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے پاس بہت سارا مال ہو. مولا نے پوچھا کیوں چاہتے ہو اتنا مال, کیا کرو گے اس مال کو؟ اب دیکھیں اس کے اندر ساری راز چھپا ہوا ہے کہ یہ آیا دنیا کی محبت بنتی ہے مال کی محبت یا نہیں بنتی. کہا میں چاہتا ہوں میرے پاس بہت سارا مال ہو. کیوں مال ہو؟ کہا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس مال کے ذریعے اتنے سارے لوگ پریشان ہیں, اتنے سارے لوگ بے روزگار ہیں, اتنے سارے لوگ دوسری مالی مشکلات میں, میں چاہتا ہوں اپنے رشتہ داروں کی مدد کروں, میں چاہتا ہوں مومنوں کی مدد کروں, اپنے دوستوں کی مدد کروں, میں دوسروں کی مدد کرنے کی خاطر مال چاہتا ہوں. امام نے فرمایا یہ حب دنیا نہیں ہے, یہ تو حب آخرت ہے. یہ جسے تو حب دنیا سمجھ رہا ہے یہ حب آخرت ہے. یعنی گویا تو مال کو ذریعہ بنانا چاہتا ہے اپنی آخرت کے لیے, تو یہ کہاں حب دنیا ہوئی؟ لہٰذا یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی دنیا آپ کی آخرت کا ذریعہ بنے تو وہ کبھی بھی دنیا مذموم نہیں ہو سکتی. دنیا اس وقت مذموم ہے کہ جب دنیا آپ کو آخرت سے دور کرنے والی بن جائے. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد پر. تو عزیزو, پروردگار عالم اس عالم میں 3 ظلمتوں میں, قرآن نے تعبیر کیا کہ 3 ظلمتوں میں انسان, 3 تاریکیوں میں انسان پرورش پاتا ہے. انہی 3 تاریکیوں میں 3 پردوں کے اندر لپٹا ہوا انسان. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا. ایک شخص میرے مولا کے پاس آتا ہے, آ کے کہتا ہے کہ مولا مجھے خدا کی طرف رہنمائی فرمائیں. خدا کو نہیں مانتا تھا, لا مذہب تھا. کہا کہ مولا, دہریہ جس کو بولتے ہیں, کہا مولا مجھے خدا کی طرف رہنمائی فرمائیں. مولا جس کمرے میں تشریف فرما تھے وہاں پر ایک بچہ, چھوٹا سا بچہ بیٹھا انڈے سے کھیل رہا تھا. اچھا یہ خود ہمارے معاشرے کے حساب سے تو بڑی تعجب خیز چیز ہے. مائیں تو 2 لگا دیں کہ انڈا ٹوٹ جائے گا, گند پھیل جائے گا. اب سوچیں, دیکھیں تربیت کے طریقے امام سے سیکھیں آپ. بچہ انڈے سے کھیل رہا ہے, زیادہ زیادہ کیا ہوگا, انڈا ہی ٹوٹے گا نا, بچے کا دل تو نہیں ٹوٹے گا. بچے کا دل تو نہیں ٹوٹے گا. ہم لوگ بچے کو توڑ دیتے ہیں انڈا نہ ٹوٹے. امام نے دیکھا بچہ انڈے سے کھیل رہا ہے, امام نے اس کے ہاتھ سے انڈا لیا, اس کو کہا کہ ذرا انڈا دو, انڈا دیا. اب امام اس دہریے سے سوال کرتے ہیں, کہا کہ یہ کیا ہے؟ انڈا ہے. اس انڈے کے اندر اوپر اس کے 2 تہیں ہیں, 2 پردے ہیں. ان 2 پردوں کے اندر 2 طرح کے مائع ہیں, لکوڈز ہیں, ایک زرد اور ایک سفید. نہ کوئی چیز اندر سے باہر آتی ہے, نہ کوئی چیز باہر سے اندر جاتی ہے, مگر تم دیکھتے ہو کہ کچھ دنوں بعد اسی انڈے میں سے ایک رنگ برنگا مور نکل آتا ہے. اسی انڈے میں جس میں صرف 2 رنگ ہیں, ایک سفید اور ایک زرد, پیک ہے, 2 پردے ہیں اس کے اندر. بھئی اگر اس انڈے میں کوئی چیز باہر سے اندر جائے گی تو ٹوٹے گا نا, چھلکا بھی ٹوٹے گا, اندر جو جھلی ہوتی ہے وہ بھی ٹوٹے گی. کچھ بھی نہیں ٹوٹا. نہ ٹوٹنا دلیل ہے اس بات کی کہ نہ اندر سے کوئی چیز باہر گئی ہے, نہ باہر سے کوئی چیز اندر آئی ہے. امام نے کہا کہ اب اسی 2 رنگی لکوڈ کے اندر سے کچھ دنوں بعد تم دیکھتے ہو کہ ایک رنگ برنگا مور نکل آتا ہے. تمہارا کیا خیال ہے, کیا اس کو تدبیر کرنے والا کوئی ہے؟ دیکھیں اگر انسان چاہے تو ایک انڈے کے ذریعے خدا کے وجود تک پہنچ سکتا ہے. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. خدا ہم سے دور نہیں ہے, یہ ہماری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے. ہم لوگ غفلت کیے ہوئے ہیں اس خدا کی ذات سے. آپ دیکھیے ائمہ کے کلام میں واقعاً امام الکلام ہوا کرتے ہیں. ائمہ کے کلام کو آپ غور کریں. اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے ہم تو اس کو ایسی موٹی موٹی باتیں اس کو بتاتے ہیں, بیچارہ وہ باؤنسرز کہتے ہیں نا, باؤنسر مار مار کے اس کا سر ہی پھاڑ دیتے ہیں, اس کو سمجھ میں پھر بھی کچھ نہیں آتا. ائمہ نے سامنے والے کی نفسیات کے حساب سے بات کی ہے. دیہاتی لوگ آ رہے ہیں امام کے پاس, بہت پڑھے لکھے بھی بعض اوقات نہیں ہوتے. امام نے کہا کوئی بات نہیں ہے, خدا کو پہچاننے کے لیے کوئی افلاطون ہونا ضروری نہیں ہے.
خدا کو پہچاننے کے لیے ارسطو ہونا ضروری نہیں ہے. خدا کو پہچاننا ایک دیہاتی بھی حق رکھتا ہے کہ خدا کی ذات کو پہچانے. آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں, اس انڈے کے ذریعے تم خدا کے وجود تک پہنچ سکتے ہو. کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا, آ کے کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ, مجھے خدا کی طرف رہنمائی فرمائیے. وہ بھی دہریہ تھا. امام نے کہا یہ بتاؤ تم نے کبھی کوئی دریائی سفر کیا ہے؟ کہا کہ ہاں کیا ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس دریائی سفر کے دوران طغیانی آ گئی ہو؟ کہا ہاں ایسا بھی ہوا ہے. کہا اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس طغیانی کے نتیجے میں کشتی ٹوٹ گئی ہو, تم دریا میں غرق ہو رہے ہو؟ کہا ہاں یہ بھی ہوا ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس صورتحال میں جب تم دیکھتے ہو کہ ظاہری طور پر اب تمہاری بچت کا کوئی امکان نہیں ہے اور تمہارے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ظاہری اسباب سب منقطع ہو چکے ہیں, اس عالم میں تمہارے دل میں ایک خیال ہو کہ ابھی بھی تم بچ سکتے ہو, شاید ابھی بھی کوئی بچا لے تمہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا بس وہی خدا ہے, وہ جو تمہارے دل کی گہرائیوں میں چھپا بیٹھا ہے, کہ جس سے تمہیں اس موقع پہ کہ جب ظاہری اسباب سب منقطع ہو چکے ہیں اس وقت بھی تمہیں توقع ہے کہ وہ ہے جو بچا سکتا ہے, وہی خدا ہے. خدا کے لیے تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے اندر چھپا ہوا ہے. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. تو اسی خدا نے کہ جو اس انڈے سے مور نکالتا ہے, اسی خدا نے ہر انسان کے اندر صلاحیتیں رکھ دی ہیں. اب یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ان صلاحیتوں کو استعمال کریں. اب کہاں استعمال کرنا ہے؟ خدا کی راہ میں استعمال کریں. خدا کی راہ میں استعمال کریں گے تو بندگی کا حق ادا کرنے والے ہو جائیں گے, لیکن اگر خدا کی مخالفت میں استعمال کریں گے تو کفران نعمت کرنے والے ہو جائیں گے. اور تاریخ بھری پڑی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے واقعات. ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے جاتے ہیں. معراج پہ ان کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی. ملک الموت سے سلام دعا ہوئی. سلام دعا کے بعد پیغمبر نے کہا کہ اے ملک الموت, دیکھیں بہت سخت ویسے ڈیوٹی ہے ملک الموت کی, واقعاً بہت سخت ڈیوٹی ہے. کہا کہ اے ملک الموت یہ بتاؤ کہ تم نے اتنے لوگوں کی روحیں قبض کی ہیں آج تک, کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں دکھ ہوا؟ ہمیں تو ہوتا ہے اس لیے کہ کبھی ہمارا کوئی رشتہ دار جا رہا ہے, کبھی کوئی رشتہ دار جا رہا ہے, کبھی کوئی اقربا میں سے جا رہا ہے, تو ہمیں تو ہوتا ہے یہ دکھ. تمہیں کبھی دکھ ہوا؟ اس نے کہا دو روحیں ایسی ہیں کہ جن کو قبض کرنے پہ مجھے, کیونکہ مامور تھا خدا کی طرف سے تو سرپیچی تو نہیں کر سکتا تھا, روح تو قبض کرنی تھی, لیکن دو روحیں ایسی ہیں کہ جن کو قبض کرنے میں مجھے بہت دکھ ہوا. کہا کون سی بتاؤ؟ کہا کہ ایک عورت کی روح ہے اور ایک شخص کی روح. کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سمندر میں, ایک دریا میں ایک کشتی جا رہی تھی. اس دریا میں طغیانی آئی. پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ اس طغیانی کے عالم میں دو انسانوں کو چھوڑ کے, ایک ماں اور ایک اس کا دودھ پیتا بچہ, ان دو انسانوں کو چھوڑ کر باقی سب کی روح قبض کر لو. میں نے سب کی روح قبض کر لی, سب غرق ہو گئے, سب غائب ہو گئے, سب مر گئے. یہ دو انسان بچ گئے. پھر پروردگار عالم نے اہتمام فرمایا اور ایک تختے کو ان کے قریب کیا. انہوں نے اس تختے کا سہارا لیا, ماں بیٹا. ماں نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا ہوا اور تختے کا سہارا لے کر یہی ماں اس بچے کو دریا کے کنارے پہ لے آئی. اب جب دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے, کیونکہ اکیلا اگر یہ بچہ دریا میں ہوتا تو سروائیو نہیں کر سکتا تھا, تو پروردگار عالم نے اس بچے کو بچانے کے لیے اس کی ماں کو بھی بچایا اور کہا کہ ان دونوں کو بچاؤ. اس بچے کو جب کنارے پہ لگا دیا تختے نے, بچے اور ماں کو, تو اب پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا کہ اس کی ماں کی روح بھی قبض کر لو. کہا کہ مجھے اس کی روح قبض کرتے ہوئے بڑا دکھ ہوا, اس لیے کہ سمندر سے تو بچا لا یہ ماں, اب یہ جنگل میں ان درندوں سے اس کو کون بچائے گا؟ اس کی غذا کا کیا انتظام ہوگا؟ یہ زندہ کیسے رہے گا؟ لہذا اس ماں کی روح قبض کرنے کا مجھے بڑا دکھ ہوا, لیکن حکم الہی تھا, میں نے اس کی روح قبض کر لی. یہ ایک روح. کہا اچھا دوسری روح؟ کہا دوسری روح
یہ بچہ اسی جنگل میں پروردگار عالم نے اس کی پرورش کا اہتمام کیا. کسی حیوان نے اس کو دودھ پلایا, کسی نے اس کو کچھ کیا, کسی نے اس کا کچھ کیا. خلاصہ جس طرح ٹارزن جنگلوں میں بڑا پلا بڑا, اس طرح یہ بھی خلاصہ ٹارزن بن گیا اور جنگلوں میں اس کی پرورش شروع ہو گئی. اور یہ پرورش کرتے کرتے بڑا ہوتا رہا اور آہستہ آہستہ پروردگار عالم نے اس کو قدرت اور طاقت عطا کرنا شروع کی اور یہ ایک حکومت کا سربراہ بن گیا اور اتنا اقتدار والا ہو گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. شداد, اس کا نام تھا شداد. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. دیکھیے خدا نے اس کو کیسے بچایا, کس انداز سے اس کی پرورش کی, کس انداز سے اس کو نعمتیں دی. مگر اس نے کیا کیا, اس نے جس کا نمک کھایا تھا اس کی نمک حرامی کی. خدائی کا دعویٰ کر دیا. اس کو پتا چلا کہ خدا کی ایک جنت ہے. اس نے پوچھا کیسی جنت ہے, اس نے ویسی ہی جنت ایک دنیا میں بنا ڈالی. البتہ یہ کنٹروورشل ہے تھوڑا سا مسئلہ, لیکن جو مشہور ہے میں بھی اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ اس نے ویسی ہی ایک جنت جس میں محل ہوں, جس میں ندیاں اور نہریں ہوں, محل کے نیچے سے نہریں جاری ہوں, کہیں دودھ کی نہریں, کہیں پانی کی نہریں, کہیں شہد کی نہریں. آپ لوگ تو یہاں پہ بہت کچھ دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے تو دیکھنا آسان ہے, سمجھنا آسان ہے. جنہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوئی ان کے لیے دیکھنا اور سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے نیچے سے کیسے نہر بہتی ہے. اس نے بالکل انہی خصوصیات کی حامل ایک جنت دنیا میں بنا ڈالی کہ جس کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ ایسی جنت بنائی تھی, مشہور ہے کہ یہی جنت اٹھا کے یہ ٹکڑا پروردگار عالم نے جنت میں ملحق کر دیا. ایسی بہترین اور خوبصورت جنت. جب اس کی جنت تیار ہو گئی تو اب یہ نکلا اس کے معائنے کے لیے, اور جب یہ معائنے کے لیے نکلا, بالکل یعنی اوپننگ سیریمنی ہے, اس کے معائنے کے لیے جا رہا ہے. جس گھوڑے پہ سوار ہے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ, سربراہ مملکت ہے, جب یہ پہنچتا ہے وہاں پر, جنت کے دروازہ 2 قدم اس کے گھوڑے کے اندر ہیں, 2 قدم اس کے گھوڑے کے باہر ہیں. پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا کہ اس کی روح بھی قبض کر لو. دوسری روح جس کا دکھ تھا مجھے وہ اس کا تھا کہ بیچارے نے اتنی محنت سے جنت بنائی مگر یہ خود اپنی جنت دیکھنے کے قابل بھی نہ رہا. تو جن کی خدائی ایسی ہو کہ جو اپنی جنت بنائی ہوئی دیکھنے کے اوپر قدرت نہ رکھتا ہو, تو یہ 2 روحیں قبض کی. تو انسان کو صلاحیتیں نہیں ہیں. آپ دیکھیں کتنی صلاحیت دی اس کو کہ اس نے اس صلاحیت کو کہاں تک استعمال کیا. اگر یہی اس صلاحیت کو پازیٹیو وے میں یوز کرتا تو کیا یہ سلمان و مقداد سے کم ہوتا؟ لیکن اس نے نیگیٹو وے میں یوز کیا تو سلمان و مقداد تو نہ بن پڑا, لیکن فرعون و نمرود کی لائن میں جا کے کھڑا ہو گیا. تو انسان کس انداز سے پروردگار عالم نے صلاحیتیں دے کر اسی شکم مادر میں اس کو یہ ساری صلاحیتیں عطا کی ہیں. عزیزو, انسان کو محتاج نہیں کیا کہ دنیا میں آ کے ڈھونڈتا پھرے کہ مجھے کہاں سے کون سی صلاحیت ملنی ہے. لیکن انسان صرف غور کرنے کی ضرورت ہے, صرف توجہ کی ضرورت ہے کہ میرا خالق کیسا ہے, کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں اس خدا نے. جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد پروردگار عالم نے اس کی غذا کا انتظام کیا. کس انداز سے انتظام کیا ہے. ابھی دانت نہیں ہے اس بچے کے, ابھی بچے کا معدہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ٹھوس غذا کو تحمل کر سکے, مگر پروردگار عالم نے اس کے لیے دودھ جاری کر دیا, ماں کو اس کا وسیلہ قرار دیا. یعنی خود یہ ماں باپ خود ایسی بڑی نعمتیں اس بچے کے لیے قرار دیں کہ ان کی وجہ سے یہ بچہ آگے بڑھتا ہے, پروان چڑھتا ہے. اگر یہ ماں باپ نہ ہو تو یقین مانیں یہ بچہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا. ایک بچہ جس کے ماں باپ مر گئے ہوں, کوئی دوسرا اس سے انسیت اور محبت نہ رکھتا ہو, یہ ماں کی ممتا ہے کہ جو اس بچے کو پالتی ہے, خود مصیبتیں تحمل کرتی ہے. امام سجاد کے عجیب جملے ہیں, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر ہو سکے تو امام سجاد کی ایک رسالت الحقوق کے نام سے رسالہ ہے جس میں امام سجاد نے حقوق کی بات کی ہے کہ کس کے کیا کیا حق ہیں. جب ماں کے حق کی بات کرتے ہیں تو حق کیا ہے اس کو ابھی چھوڑ دیں, لیکن اس سے پہلے جو ماں کی خصوصیات امام سجاد نے بیان کی ہیں واقعاً پڑھنے کے قابل ہیں. ان کو آپ جا کے
ضرور مطالعہ کیجیے گا، وقت نہیں ہے، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. امام سجاد علیہ السلام رسالۃ الحقوق میں فرماتے ہیں، پہلے تھوڑی سی معرفت کرواتے ہیں کہ پہچانو تمہاری ماں ہے کون. کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں اس جگہ پر تمہیں حمل کیا ہے، اٹھایا ہے کہ جہاں پر کوئی کسی اور کو نہیں رکھتا، اور تمہاری ماں نے اپنے میوہ دل سے تمہیں غذا دی ہے کہ جو کسی اور کو کوئی شخص نہیں دیتا. یہ شکم مادر کی ساری باتیں ہیں. اور تمہاری ماں نے سختیاں، مصیبتیں اور پریشانیوں کو تحمل کر کے تمہیں وہاں پر رکھا اور تمہاری نگہداشت کی اور تمہاری حفاظت کی. اور پھر جب تم اس دنیا میں آتے ہو تو تمہاری ماں کی گود تمہارے لیے امن کا گہوارہ بنتی ہے، اور تمہاری ماں اس بات کو ترجیح دیتی ہے کہ خود بھوکی رہے مگر تمہیں غذا دے، خود پیاسی رہے مگر تمہیں سیراب کرے، خود بغیر لباس کے رہے مگر تمہارے لیے لباس آمادہ کرے. یہ اگر ماں کے دل میں یہ ممتا نہ ہوتی، اگر ماں کے دل میں یہ محبت نہ ہوتی. بہت سارے یہاں پر ایسے افراد ہیں جو صاحب اولاد ہیں. باپ بھی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نارملی ماں باپ کے ساتھ سوتا ہے نا. کتنی مرتبہ ایسا، آپ ذرا غور کریں اپنی زندگیوں پر، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بچہ رات میں رویا ہو تو آپ اٹھے ہوں اس کی خدمت کرنے کے لیے. بچے نے مثلا فرض کریں گیلا ہو گیا، بچے کو بھوک لگی ہے، اس کو دودھ چاہیے، بچہ رویا ہو اور آپ کی آنکھ کھلی ہو. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے؟ اگر پروردگار عالم ماں کے اندر الارم نہ رکھتا، یقین مانے یہ بچہ بھوک سے ہی ہلاک ہو جاتا. باپ بھی اسی بستر پہ ہے، ماں بھی اسی بستر پہ ہے. بہت سی مرتبہ باپوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ماں نے کتنی دفعہ اٹھ کے اس بچے کو چینج کیا ہے، ماں نے کتنی دفعہ اٹھ کے اس بچے کو دودھ پلایا ہے. یہ اگر ماں نے یہ محبت اگر ماں کے دل میں پروردگار عالم نے ایجاد نہ کی ہوتی تو کیا بنتا ہے اس بچے کا؟ اس دنیا میں جہاں پر ہر شخص اپنی فکر میں ہے، یہ اپنے کو چھوڑ کر اس کی فکر میں لگی رہتی ہے. یہ احسان ہے پروردگار عالم کا کہ جو پروردگار عالم نے اس انسان پر کیا کہ جب یہ بچہ تھا تو اس کو ماں باپ جیسی نعمتیں عطا کی. اور باپ کے بارے میں بس ایک جملہ باپ کے بارے میں بھی حق کر دوں، اتنے سارے باپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ نہ نیچے اترتے ہی پکڑ لیں مجھے. باپ کے بارے میں بھی امام سجاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، یاد رکھو کہ یہ باپ تمہاری اصل ہے اور تم اس کی فرع ہو. یہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے. اور اگر کبھی تم اپنے اندر کسی نعمت کا احساس کرو تو یاد رکھنا کہ یہ تمہارے باپ کی وجہ سے تمہارے اندر موجود ہے. ماں کی دفعہ کسی نے ماشاءاللہ نہیں کہا. باپ کی دفعہ سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد پر. خوب. تو یہ احساس کرو اس بات کا کہ اگر تمہارے اندر کوئی نعمت ہے تو یہ تمہارے باپ کی وجہ سے تمہارے اندر آئی ہے. تو عزیزو، یہ ماں باپ جیسی نعمتیں اس انسان کو عطا کی. یہ ہے ہمارا خدا، یہ ہے ہمارا خالق. کس انداز سے اس نے ہمیں مٹی سے خلق کرنا شروع کیا اور کس انداز سے ہمیں آج اس قابل بنا دیا کہ آج ہم سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. آج ہمارے پاس جسمانی طور پر طاقت ہے کہ ہم چاہیں تو خدا کی نماز پڑھیں اور چاہے تو خدا کی نافرمانی کریں. مگر کیا ایسا خالق ہو کسی کا، ایسا مالک ہو کسی کا، ایسا رازق ہو کسی کا، کس انسان کا دل یہ مانے گا کہ وہ اس ذات کی نافرمانی کرے جس نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی تقاضے کے، بغیر کسی طلب کے؟ یعنی ہمارا کوئی خدا سے مطالبہ تو نہیں تھا نا. خدا نے ہمارا کوئی ادھار تو نہیں دینا تھا، تو خدا نے کہا جی میں ادھار تو نہیں چکا سکتا، چلو یہ آنکھیں لے لو، یہ کان لے لو، یہ ناک لے لو، یہ ہاتھ لے لو، یہ پیر لے لو. نہیں، ابتدائی طور پر پروردگار عالم نے ہمیں یہ نعمتیں نوازی ہیں. ان نعمتوں کو احساس کریں، کیا کیا نعمتیں آپ کو دی ہیں پروردگار عالم نے. جب تک یہ احساس بیدار نہیں ہوگا عزیزو، یاد رکھیں ہماری عبادتوں میں بہتری نہیں آ سکتی. اس لیے کہ ہمیں اس ذات کی عظمت کا تو احساس ہو پہلے. آپ دیکھیے نہج البلاغہ میں اسی وجہ سے امیر المومنین نے کہیں پر چیونٹی کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے، کہیں پہ چمگادڑ کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے، کہیں پر
نحل کے یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے. یہ صرف تذکرے اس لیے ہیں تاکہ آپ کو احساس ہو سکے کہ ہم کس باعظمت ذات کے مقابل میں کھڑے ہیں. اس ذات کا نظام کیسا ہے, اس ذات کی قدرت و طاقت کیسی ہے, اس ذات کا علم و حکمت کیسا ہے. جو ذات حضرت یوسف اب وقت تو نہیں بچا, میں صرف ایک جملہ آج کہتا ہوں, باقی اس کو انشاءاللہ کل آگے بڑھاؤں گا, کہ جب حضرت یوسف قید میں گئے ہیں اور حضرت یوسف نے جب وہ دو بندوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف سے آ کے تعبیر پوچھی, حضرت یوسف نے ایک کو کہا کہ تم جو ہو بچ جاؤ گے اور ایک کو کہا کہ تم جو ہو وہ بادشاہ کے نزدیکوں میں ہو جاؤ گے, تو اس دوسرے والے کو کہا کہ جب تم بادشاہ کے قریب پہنچنا تو مجھے یاد رکھنا. یہ جو جملہ کہا نا مجھے یاد رکھنا, اس کا کیا جرمانہ حضرت یوسف کو دینا پڑا یہ انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یعنی اتنی سی جملہ, اتنا سا جملہ کہ جب اس کے پاس جاؤ تو میرا تذکرہ کرنا, مجھے یاد رکھنا, مجھے نہ بھلا دینا. تو حضرت یوسف کو اس کا کتنا خمیازہ بھگتنا پڑا یہ انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو عزیزو, یہ ہے ہمارا خدا, یہ ہے ہمارا پروردگار عالم. اور اگر ہوا میرے سے موقع مل گیا مجھے انشاءاللہ, تو کل میں آپ کو یقیناً آپ لوگ جو ہے عرفہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ پڑھتے ہیں, اس کے کچھ جملے ہیں جو خدا کا تعارف کرا رہے ہیں. میں ان سے کل آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ آپ ذرا, یعنی واقعی یہ قابل غور ہے اور لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ ہم کیسا خدا ہمارا ہے, کیسا رب ہمارا ہے, اور ہم اس کے کیسے بندے ہیں. کمپیریزن ہے اس کی ربوبیت کا اور ہماری عبودیت کا, وہ کیسا رب اور ہم کیسے بندے. تو وہ انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بس عزیزو, اس رب نے ہمیں بندگی سکھانے کے لیے بہترین افراد ہمارے لیے مقرر کیے ہیں, اور انہی بہترین افراد میں سے ایک حسین ابن علی تھے کہ جو کربلا کے میدان میں جن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا بدترین صفحہ تھا. حسین وہ انسان کہ جس کو لوگوں نے کبھی رسول کے دوش پہ دیکھا ہے تو کبھی رسول کی گود میں دیکھا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں نے پرسوں شاید عرض کیا تھا کہ رسول کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ مت سوچئے گا کہ رسول اگر حسین کو دوش پہ بٹھا رہے ہیں یا گود میں بٹھا رہے ہیں تو نانا تھے, محبت کا تقاضا تھا. ایسا نہیں ہے عزیزو, یہ نانا اور نواسے کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جتنے بھی کام رسول نے حسن, حسین اور فاطمہ کے ساتھ انجام دیے ہیں, امیر المومنین کے ساتھ انجام دیے ہیں, یہ فقط اور فقط اس بات کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ان کا مقام پہچان لو, ان کی منزلت پہچان لو. اور جب مقام و منزلت پہچانو گے تو پہچان لو کہ ان کا حق تمہاری گردنوں پر کتنا ہے. مگر یہ حق ادا کیا امت نے, یہ حق ادا کیا امت نے کہ وہ حسین کے جو دوش نبی کا سوار تھا اس حسین کو تہہ تیغ کر دیا. عجیب لمحے ہیں عزیزو, عجیب مراحل ہیں کربلا کے عزیزو. یعنی واقعاً انسان صرف غور کرے کہ کن ہستیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تو انسان کا دل پھٹنے لگتا ہے. زینب کبریٰ, وہ نجیب زادی, وہ علی و فاطمہ کی جائی, وہ حسین کی بہن, کہ جو بچپنے کے عالم میں کبھی بے پردہ و بے مقنا و چادر گھر سے باہر نہ نکلی ہو. آپ ذرا غور کریں, سوچئے زینب کے دل کا عالم کیا ہوگا, کیسے دل نہ پھٹا زینب کا. یہی زینب جب میرے مولا کوفے میں کے حکمران تھے تو ایک مرتبہ حسن و حسین نے کہا بابا سے کہ بابا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہن کو کوفے لے کر آئیں, کیا آپ کی اجازت ہے؟
علی نے کہا کہ جاؤ لے آؤ. یہ گئے زینب کو کوفے لانے کے لیے. آپ سوچئے جب زینب کوفے کے قریب پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ جیسے ہی علی کو یہ خبر ملی, علی نے کہا کہ اے حسن و حسین ابھی سواری کو وہیں روک دو, ابھی سواری کو وہیں روک دو, ابھی دن کا وقت ہے, ابھی زینب کو شہر میں داخل نہ کرنا. یہ کوفے میں داخلے کا اہتمام کر رہے ہیں امیر المومنین. ابھی دن کا وقت ہے, ابھی شہر میں داخل نہ کرنا. جب سورج ڈھل گیا ایک مرتبہ حسن نے پوچھا بابا جان اب لے آئیں؟ کہا نہیں ابھی بھی ٹھہر جاؤ, ابھی بھی لوگوں کی چہل پہل ہے, ابھی بھی لوگوں کا آنا جانا ہے. علی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی کی نگاہیں زینب کی طرف اٹھ جائیں. اور جب رات ڈھلنے کو آئی ایک مرتبہ چراغوں کو بھی علی نے بند کروا دیا, اور اس عالم میں رات کی تاریکی ہے, چراغ گل ہیں. ایک مرتبہ زینب اپنے بھائیوں کے ساتھ کوفے شہر میں وارد ہو رہی ہیں. کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے زینب پر. ارباب عزت سوچئے یہی زینب جب 20 سال بعد اسی کوفے کے دروازے پہ روکی گئی تھی, اس زینب کے دل کا کیا عالم ہوگا کہ جب میں اپنے بابا کے زمانے میں آئی تھی تو کتنا اہتمام کیا جا رہا تھا. اس وقت اہتمام یہ تھا کہ کسی کی نگاہ پڑنے نہ پائے, لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں, اور آج یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ سارے لوگ گھر سے باہر ہوں. ارے سارے لوگ گھر سے باہر ہوں, سب تماشے کے لیے درباروں اور بازاروں میں آ جائیں, عورتیں گھروں کی چھتوں پہ پہنچ جائیں. ایک مرتبہ قیدی آ رہے ہیں. بس ارباب اعضاء جب زینب داخل ہوئی ہوں گی, زینب کا دل خون کے آنسو رو رہا ہوگا. ایک مرتبہ زینب جیسے ہی کوفے میں داخل ہوئیں, سکینہ زینب کے آگے بیٹھی ہیں. کوفے میں داخل ہوتے ہی ایک مرتبہ سکینہ سوال کرتی ہیں اے پوبی اماں, ارے کہ یہاں بھی ہمیں کوئی پانی دینے والا نہیں ہے؟ یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ کوفے کے ایک گھر کی چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی. جیسے ہی اس نے پانی کا سنا, اپنی کنیزوں کو بلایا, کہا پانی کا پیالہ لے کر آؤ. پانی کا پیالہ لیا, اپنے ہاتھ میں لیا. ایک مرتبہ نیچے آئی, آ کے بی بی کے قریب پہنچتی ہے, کہتی ہے قیدی بی بی, ارے تو بہت پیاسی لگ رہی ہے, یہ لے پانی پی لے. ایک بس جب پانی پی لے نا تو میری کچھ حاجتیں ہیں, خدا سے بس وہ حاجتیں طلب کر دینا, اس لیے کہ تو قیدی ہے. ارے خدا قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا. بس ارباب اعضاء ایک مرتبہ یہ جملہ سننا تھا, ارے اہل بیت کے گھرانے کی بچی ہے. کہا اے مومنہ پہلے تو اپنی حاجتیں بتا, میں پانی بعد میں پیوں گی. یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ کہتی ہے یہ مومنہ, ارے میری پہلی حاجت یہ ہے, میرا شوہر سفر میں گیا ہے, تو خدا سے دعا کر کہ وہ خیریت سے واپس آ جائے. ایک مرتبہ ارے سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا ہوگا, خدا سے دعا کی پروردگارا اس مومنہ کا شوہر خیریت سے سفر سے واپس آ جائے. کہا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے, تو خدا سے دعا کر جیسے تو اسیر ہوئی ہے اس طرح سے میرے بچے کبھی اسیر نہ ہوں. سکینہ نے پتہ نہیں کس دل سے یہ دعا کی ہوگی. کہا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ کہا میری تیسری دعا یہ ہے, خدا سے دعا کر کہ مجھے خدا مدینے کی زیارت نصیب کرے. ارباب اعضاء ایک مرتبہ سکینہ تو دعا کرنے میں مشغول ہو گئی. جیسے ہی زینب نے مدینے کا نام سنا, ایک مرتبہ چونک کے پوچھتی ہے مومنہ, ارے تو مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا ارے تجھے نہیں معلوم, ارے میرے آقا اور مولا علی اور فاطمہ کا شہر ہے. کہا ارے علی اور فاطمہ تو دنیا سے جا چکے. کہا علی اور فاطمہ دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا؟ ارے میرا حسین اور میری شہزادی زینب تو زندہ ہیں, میں ان کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں. بس یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ زینب نے دائیں بائیں دیکھا, جب دیکھا نامحرم متوجہ نہیں ہے. ایک مرتبہ کا اگر تو کیوں زینب کو یہاں پہ دیکھے تو پہچان لے گی. ارے طلب کے کہتی ہے, ارے اے قیدی عورت, ارے میری شہزادی, اور یہاں ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو,
جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ بس ایک مرتبہ زینب نے اپنے بالوں سے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، آواز یہ ام حبیبہ، ارے ہم تیرے مہمان بن کے آئے ہیں، ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا تیرے پاس. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما. جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومن و مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہوں حاجتیں رکھتے ہوں سب کی دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں عابد بیمار کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. حوزات علمی اور مراجع نظام کی حفاظت فرما. جہاں کہیں بھی مومنین پر ظلم و مظالم ہو رہے ہیں ان کو مظالم سے نجات عطا فرما. دشمنان دین و اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہو تو نیست و نابود فرما دے، اگر قابل ہدایت ہو تو ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.